میرا بھائی روز رات جب سب سو جاتے تو وہ کچن میں گھس جاتا اور اندر سے کنڈی لگا دیتا۔ جب کئی گھنٹے بعد نکلتا اس کے کپڑوں پہ گندگی لگی ہوتی اور وہ جلدی سے کپڑے دھو کے چھت پہ ڈال دیتا۔ مجھے شک تھا بھائی پر۔ ایک رات میں کچن میں پہلے سے جا کر چھپ گئی اور رات کو جو ہی بھائی کچن میں آیا دیکھ کر روح لرز گئی، کیونکہ بھائی ہم کل 3 بہن بھائی تھے، سب سے بڑا بھائی، پھر میں اور ہم دونوں سے چھوٹا بھائی جو بہت چھوٹا تھا۔ ہم 3 بہن بھائیوں کی عمروں میں کافی تضاد تھا۔ بڑا بھائی MBA کی ڈگری لے کر فارغ ہو چکا تھا اور 2 سال سے نوکری کی تلاش میں تھا، اور میں 12ویں جماعت میں تھی اور چھوٹا بھائی ابھی تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ ابو کی 1.5 سال پہلے کینسر جیسے مزی مرض کی وجہ سے وفات ہو چکی تھی، اور اب امی بھی دل کی مریضہ تھیں۔ بھائی کی شادی بھی ابو کی بھتیجی سے 2 سال پہلے ہو چکی تھی۔ کیونکہ یہ ابو کی دیرینہ خواہش تھی، سو چاچو نے بنا اعتراض کیے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیا، اور یوں سادگی سے بھائی کی شادی بھی ہوگی۔ مگر ابو کی بیماری اور پھر وفات کے بعد گھر کا واحد کفیل بڑا بھائی تھا۔ میں پہلے ہی ٹیوشن پڑھا کر اپنے پڑھائی کا خرچہ خود ہی اٹھاتی تھی، مگر پھر گھریلو اخراجات بہت زیادہ تھے۔ مگر بھائی کی لاکھ کوشش کے باوجود انہیں کوئی ان کی ڈگری کی بنا پر ڈنگ کی نوکری دینے کو تیار ہی نہ تھا۔ حلال حرام کی پرواہ نہ کر کے کمانا ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا نہ تھا، سو فی الحال حالات مزید تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ اوپر سے بھابھی بھی خرچے کے لیے ہر وقت لڑتی تھی۔ تبھی میں نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ میرا بھائی روز رات کے پہلے پہر سب سے چھپ کر گھر سے باہر چلے جاتے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے گھر لوٹ آتے، لیکن جب لوٹتے ان کے کپڑوں میں سے عجیب سی بدبو آ رہی ہوتی جیسے برداشت کرنا مشکل ہوتا۔ وہ بدبو بہت عجیب ہوتی۔ میں حیران ہو جاتی اور چھپ کر بھائی کو دیکھتی۔ میری حیرت کی انتہا نہ ہوتی کہ بھائی کپڑے تبدیل کرتے اور پرانے کپڑے دھو کر چھت پر ڈال آتے جن سے بدبو آ رہی ہوتی۔ اب یہ بات میرے اندر تجسس پیدا کر رہی تھی کہ بھائی آخر رات کے دوسرے پہر کہاں جاتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہ تھی۔ میں دعا کرنے لگی کہ بھائی کسی غلط عادت میں نہ پڑ گئے ہوں۔ بے شک وہ سمجھدار تھے، مجھ سے عمر میں بڑے تھے، لیکن پورے گھر کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ ممکن تھا کہ پریشانی اور ٹینشن سے کسی بری عادت کو گلے لگا لیا ہو، لیکن یہ سوچنا بھی مناسب نہ تھا، کیونکہ میرے بھائی تیسرے پہر گھر آ کر دوبارہ صبح 9 بجے دکان پر چلے جاتے تھے، اور یہ بات میرے علاوہ گھر میں کسی کو معلوم نہ تھی کہ بھائی رات کو باہر جاتے ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہو جاتی تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا، اس لیے مجھے جلد اس رات سے پردہ اٹھانا تھا کہ بھائی جاتے کہاں ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھائی کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ کیا ماجرا ہے۔ میرا دل بھی زور و شور سے دعائیں کر رہا تھا کہ کچھ برا نہ ہو، پر اکثر انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور انسان کو وہ دیکھنا پڑتا ہے جو وہ کبھی دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ میری تقدیر میں بھی کچھ ایسا ہی لکھا تھا۔ میرے بھائی رات کے 11:30 بجے روز کی طرح کمرے سے نکلے اور کچن میں چلے گئے۔ میں بھی آسکی سے ان کے پیچھے جاتے کچن کے دروازے کے ساتھ کی کھڑکی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کھڑکی کھول کر گلی میں کود گئے اور باہر جا کر کھڑکی بند کر دی۔ میں جلدی سے کچن کے اندر آئی اور کھڑکی کھول کر دیکھا تو گلی میں کوئی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ چند ہمیں پہلے میرا بھائی سامنے باہر کودے تھے، تو اتنی جلدی وہ کیسے چلے گئے؟ میں بھی کھڑکی سے باہر کودی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ گلی سے باہر نکل کر بھی دیکھا، پر بھائی کہیں نہیں تھے۔ میں واپس کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہوگی۔ دل ایک دم عجیب ہو گیا۔ میں کئی راتوں سے سو نہیں پا رہی تھی، آج کی رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ میں واپس کمرے میں گئی اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں چاہتی تو ڈائریکٹ بھی بھائی کو پکڑ سکتی تھی جب وہ لوٹتے تھے، اور ان سے پوچھ سکتی تھی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، پر ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ بول دیں گے یا مکر جائیں گے۔ اس رات بھی بھائی فجر سے کچھ دیر پہلے لوٹے اور چھپ کر جلدی سے کپڑے نکال کر تھیلی میں بند کر کے چھت پر پھینک دیے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں جو ہلکی سی کھٹ پٹ آواز پر ہی چوکنا ہو جاتی تھی، بھائی کی یہ حرکت دیکھتے مزید ڈر گئی۔ وہ کپڑے چھت پر کیوں پھینک رہے تھے؟ منہ ہاتھ دھو کر بھائی کمرے میں چلے گئے اور میں چھت کے قریب چھت پر چڑھنے کا ابھی کوئی ذریعہ نہ تھا، ورنہ میں ضرور پتہ لگاتی کہ بھائی نے کپڑے چھت پر کیوں پھینکے ہیں۔ یہ میں نے کل پر چھوڑا اور جا کر بستر میں لیٹ کی۔ اگلے دن میں بھائی کے نکلنے سے پہلے ہی کھڑکی کے راہ سے گھر سے باہر نکلی اور ایک کونے میں چبوترے کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ دیر ہی انتظار کرتے گزری تھی جب کچن کی کھڑکی پر کھٹ پٹ ہوئی اور میرے بھائی کھڑکی کے ذریعے باہر نکلے۔
انہوں نے کھڑکی بند کی اور ایک نظر ہر طرف دیکھا، پھر تیزی سے باہر بھاگے۔ میں ان کے بھاگنے پر حیران ہو گئی اور ان کے پیچھے بھاگی۔ وہ گلی سے نکل کر تیز چلنے لگے۔ میں چھپ چھپ کر ان کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ 15 سے 20 منٹ مستقل تیز چلنے کے بعد میرا بھائی ایک مقام پر آ کر رک گیا۔ میں پیچھے درخت کی آڑ میں چھپ گئی اور وہاں جو میں نے دیکھا اس دیکھتے سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل اچانک درد کرنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو میں دیکھ رہی تھی۔ میری روح کانپ گئی اور جسم لرزنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آواز روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ میرے سامنے بھائی غلاظت میں جا گھسے تھے۔ میرے پیارے اور واحد بڑے بھائی جو ہم سب کو جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ میرے بھائی کی عمر 28 سال ہے۔ انہوں نے بہت اچھی جگہ سے ڈگری لی لیکن اس کے باوجود کوئی اچھی نوکری نہ ملی۔ بھائی شادی شدہ بھی ہیں۔ میری بھابھی کا نام سمیرا ہے۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں ایک ننھی سی جان یعنی بھتیجا ہے جو 6 ماہ کا ہونے والا ہے۔ ہمارے گھر کے حالات بہت تنگ ہیں۔ پہلے اتنے برے نہ تھے جتنے بھائی کی شادی کے بعد ہوئے۔ پہلے بھائی جو کماتے تھے وہ امی کو لا کر دیتے اور جو مناسب سمجھتی جیسے چاہتی سنبھال کر خرچ کرتی، لیکن پھر جب بھائی کی شادی ہوئی تو حالات اکثر بدل گئے۔ امی کو خرچہ دیتے تو بھابھی کو بھی گوارا نہ تھا۔ بھائی کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ لیکن وہ کچھ کر سکتے، نہ ہی وہ امی کو کچھ کہہ سکتے تھے کہ امی سے خرچہ لینا چاہتے ہیں۔ پھر بھائی اپنی تنخواہ میں سے چند ہزار بچا کر بھابھی کو دے دیتے جسے لے کر بھابھی خوش تو نہ ہوتی لیکن خاموش ضرور ہو جاتی۔ بھائی مستقل کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھے۔ میں نے کہیں باہر چاہا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر بھائی کا ساتھ دوں۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ سب کے نصیب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تعلیم کبھی ضائع نہیں ہوتی، جبکہ خاندان کے لوگ اور دوسرے ملنے جلنے اکثر بھائی پہ طنز کرتے کہ اتنا پڑھ کر کیا کر لیا، اس سے اچھا تھا تعلیم پر لگایا پیسہ جوڑتے اور آج کسی قابل ہوتے۔ بھائی مسکرا کر ٹال دیتے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ بھائی کی شادی کو 1.5 سال گزر گیا پر نوکری نہ ملی، پیسے کم اور خرچے زیادہ تھے۔ اسے لے کر ایک دن آئے دن بھائی بھابھی میں بحث رہتی، جبکہ اماں بھی بہت سمیٹ کر پیسے خرچ کرتی تھی۔ تنخواہ کا ایک حصہ تو امی کی دعاؤں پر خرچ ہو جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ گھر کے خرچے مزید بڑھ گئے تو میں نے بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ 2 جگہوں پر اور اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک ہی تنخواہ سے میں نے اپنی پڑھائی کا خرچہ کرتی اور دوسرے سے گھر کے خرچے میں مدد کرتی۔ میرا بھتیجا پیدا ہونے کے بعد بھابھی کی ضروریات بڑھ گئیں۔ جب حالات تنگ ہوتے تو اکثر کمرے سے بھائی اور بھابھی کی لڑنے کی آوازیں آتی جس میں بھابھی انہیں غربت کے طعنے دیتی، ساتھ میں بتاتی کہ ان کے لیے کتنے اچھے اور بڑے گھرانوں سے رشتے آئے تھے جن سے ان کے ماں باپ نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ واحد تانا تھا بھابھی کا جو بھائی کے ساتھ گھر میں کسی سے برداشت نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ بھائی سے شادی کر کے پچھتا رہی تھی۔ اکثر اس بات کو لے کر لڑائی اتنی بڑھ جاتی کہ بھابھی میکے جا بیٹھتی، خاندان میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا، پھر امی اور بھائی بھابھی کو منا کر لے آتے۔ اب تو جیسے ہر 2-3 مہینے بعد کا معمول بن چکا تھا۔ میرے بھائی پریشان رہتے تھے پر ایسا بھی نہیں ہوا تھا، وہ بہت روٹین سے کام کرنے والے انسان تھے۔ لیکن ایک ہفتہ پہلے میری کچن میں کوئی چیز گرنے پر آنکھ کھلی، میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، میں بھی نیند میں تھی۔ میرا پہلا خیال تھا چور کی طرف گیا کہ میں فوراً کچن میں بھاگی تو کسی کو کچن کی کھڑکی سے باہر گلی میں کودتے دیکھا، لیکن وہی منظر دیکھ رہی تھی۔ میری آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی کیونکہ میں اس کو پیچھے سے بھی پہچان چکی تھی۔ وہ کوئی چور نہیں تھا، میرا بھائی تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گئی اور یہ بات نظر انداز کر دی۔ دل میں تو سوال تو بہت تھے کہ بھائی اتنی رات کو باہر کیوں گئے ہیں، وہ بھی کھڑکی کے راستے پر۔ پھر میں نے نظر انداز کیا اور سو گئی۔ لیکن اگلے دن پورا دن میرا ذہن یہی بات سوچتا رہا کہ اگر بھائی کو باہر جانا بھی تھا تو کھڑکی سے کیوں گئے، دروازے سے کیوں نہیں گئے۔ 2 دن بعد میں پانی پینے اٹھی تو پھر میں نے کچن میں کسی کی موجودگی محسوس کی۔ میں چھپ کر دیکھنے لگی اور ایک بار پھر بھائی کو کھڑکی سے باہر جاتے دیکھا۔ اس دن میں ڈر گئی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، میں ابھی سوئی نہیں تھی اور بھائی کا انتظار کرتی رہی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ رات کو کب لوٹتے ہیں۔ اور پھر بھائی رات گئے اذان سے کچھ دیر پہلے لوٹے، اور جب وہ لاؤنج میں آئے تو ان کے ساتھ بھی بدبو بھی آئی۔ میں نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ میرے بھائی کو بدبو بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ ہر وقت خوشبو میں رچے بسے رہتے تھے۔ میں مزید مشکوک ہوگی، پھر فیصلہ کیا کہ اب مجھے کسی بھی طرح بھائی کا یہ راز جاننا ہے۔ میں نے اپنے سوچے گئے پلان پر عمل کیا اور پھر جو دیکھا میرا دل ہون ہو گیا۔ میں شکستہ قدموں میں واپس پلٹ آئی۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، رات کی سیاہی اور آنکھوں میں آتے آنسو جس کی وجہ سے راستہ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ میں سست قدموں سے گھر لوٹ آئی۔
کھڑکی سے واپس گھر کے اندر کودی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جو ہی پتھر بنی بیٹھی رہی، پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں نے جو دیکھا تھا وہ سب کو بتاؤں، چیخ چیخ کر ماتم کروں، پر میں بے بس تھی۔ میں جھلس رہی تھی، ہر کسی کو مرم نہیں بتا سکتی تھی۔ میں اپنے بھائی کا اتنا بڑا راز سب کو بتا کر سب کی نظروں میں ان کے لیے عقارت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا، لیکن ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ بھائی سے ضرور اس کے متعلق پوچھوں گی۔ وہ پوری رات روتی رہی، تکلیف بہت بڑی تھی۔ رات کے تیسرے بار جب بھائی آئے تو مجھے محسوس ہو گیا، میرا دل کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور بھائی کو جھنجھوڑ ڈالوں اور پوچھوں یہ سب کیا ہے، آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میری ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ میں لاکھ چاہنے کے باوجود ایک قدم باہر کی جانب نہ بڑھا سکی، میری ہمت ہی نہ ہوئی۔ صبح فجر کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور صبح امی کے اٹھانے کے باوجود میں نہ اٹھی اور سوتی رہی۔ میری آنکھ دوپہر 2 بجے کھلی۔ میں فریش ہو کر باہر نکلی تو سب سے پہلے امی نے اپنے بڑے بھائی کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ دکان پر چلے گیا، ساتھ یہ بھی کہ وہ بہت اداس تھے۔ میں نے ان سے اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ رونے لگی اور بولی کہ تم بس جلدی سے بڑی ہو جاؤ، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر اپنے بھائی کا سہارا بنو، بیٹی ہو تو کیا ہوا، بیٹیاں بھی تو سہارا بن سکتی ہیں۔ ان کی صحت بالکل گر گئی ہے، چند دنوں سے تو کانٹے کی طرح سوکھ رہا ہے۔ اس کی صحت خراب ہونے کی وجہ تو میں کل رات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی۔ امی نے کھانا کھانے لگانے کا کہا، میں نے انکار کر دیا، ابھی بھوک نہیں ہے، اور باہر نکل گئی۔ میں سب کچھ جاننے کے باوجود خاموش تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں پڑھائی روک دوں گی اور کوئی اچھی نوکری تلاش کروں گی۔ میں نے نوکریاں ڈھونڈنی شروع کر دی۔ رات کو مجھے حقیقت جاننے کے باوجود بھی نیند نہ آئی۔ بستر پلیٹے زبردستی کروٹیں بدلتی، اٹھ کر باہر نہ جاتی کیونکہ حقیقت بہت تلخ تھی۔ حقیقت کا آئینہ اگر توڑنے کی ہمت نہ ہو تو رخ موڑ لینا چاہیے۔ میں نے بھی رخ موڑ لیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے، گھر میں اونچے شور سے میری آنکھ کھلی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو بھابھی چلا رہی تھی۔ میرے بھائی ہاتھ میں گیلے کپڑے سفید چہرہ لیے کھڑے تھے اور میری بھابھی رات کو رو رو کر چلا رہی تھی۔ رات کے اس پیر بھی ان کو یہ خیال نہ آیا تھا کہ محلے والے کیا سوچیں گے۔ امی بھی لاہور والا قوت پڑتی کمرے سے باہر نکل آئیں اور آ کر بھابھی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو میری بھابھی روتی ہوئی کہنے لگی ان سے پوچھے امی کیا ماجرا، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں چونکی نہیں تھی جبکہ امی پریشان ہو گئی تھی۔ میرے بھائی سفید چہرہ لیے زمین کو گھور رہے تھے اور میں بھائی کو میری امی پریشانی سے رونے لگی تو میری بھابھی امی کو کہنے لگی کہ پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، میری زندگی خوشحال گزرے، لیکن اب تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ایک بد کردار ہے، یہ ایک گندے شخص ہے۔ وہ انتہائی کارت سے بول رہی تھی اور میرا بھائی پھر خاموش بت بنا کھڑا تھا۔ میری امی دل پر ہاتھ رکھ کر بھابھی کو چلانے سے روکنے لگی تو بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ پوچھیں ان سے رات کی سیاہی میں کہاں جاتے، چھپ چھپ کر پوری رات کہاں گزار کر آتے ہیں؟ تو وہ بولی امی حیرت سے پھٹی نگاہوں سے بھائی کو دیکھنے لگی اور بولی کیا کہہ رہی ہے یہ، تم رات کو گھر کیوں نہیں ہوتے ہو؟ امی نے پوچھا تو بھائی خاموش رہے جبکہ ان کی آنکھوں میں آنسو پھیر آئے۔ اور ان سے کیا پوچھتی ہیں چچی، میں بتاتی ہوں۔ روز رات میرے سونے کے بعد یہ گھر سے باہر جاتے ہیں کچن کی کھڑکی سے، اور کچن کی کھڑکی سے بھی اس لیے انہیں گلی میں کوئی نہ دیکھ لے، پھر ہمارے اٹھنے سے پہلے یہ لوٹ آتے ہیں پوری رات سیاہ کر کے، اور آنے کے بعد اپنے کپڑے بدل کر فوراً دھو دیتے ہیں۔ میں جب سے ان صبح سے پوچھتی تھی کہ آپ کپڑے کیوں دھوتے ہیں اور رات کو کب دھوتے ہیں تو مجھ سے کہتے تھے کہ باتھ روم گیا تھا، چھینٹے لگ گئے، ہاتھ لگے کپڑے دھو دیتے، جبکہ غلاظت تو یہ خود مل کر آتے تھے۔ میرے مشکوک ہونے پر انہوں نے کپڑوں کو تھیلی میں باندھ کر چھت پر پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ سوچ کر مجھے معلوم نہیں ہوگا وہ بتاتے بتاتے پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی، جبکہ امی بے یقینی سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ پھر بھی یقین نہ کر سکے تو بھائی سے امید سے پوچھا بیٹا سمیرا کو کہا کیا غلط فہمی ہوئی ہے، تم کچھ کیوں نہیں بول رہے؟ امی کو بھائی پر اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ چاہ کر بھی بھابھی کی باتوں پر ایمان نہ لا سکی، جبکہ بھائی پھر بھی خاموش بت بنے کھڑے رہے۔ بھابھی نے آنسو پوچھتے ایک بار پھر کہنا شروع کیا یہ کیا کہیں گے امی، میں آپ کو پورا سچ بتاتی ہوں۔ مجھے سامنے والی پروین نے بتایا کہ یہ پیچھے بدنام محلہ جاتے ہیں، اس کے شوہر نے خود رات انہیں وہاں جاتے دیکھا اور ان بدنام گلیوں میں جاتے ہیں اور وہاں کی گلیز رنگوں بو میں بس کر آتے ہیں، پھر یہاں آ کر ان خوشبوؤں کو دھوتے ہیں، لیکن اس غلاظت کو اپنے جسم سے کیسے دھوئیں گے؟ وہ بولی تو بھائی زمین پر بیٹھتے رو پڑے۔ وہ بھی انسان تھے، ان کی بس ہو چکی تھی، جبکہ اب میری برداشت سے بھی باہر ہو رہا تھا۔ بھائی رونے لگے اور بھابھی ان کو کوسنے لگیں، اللہ تمہیں کبھی خوش نہ رکھے، جبکہ میرے بھائی روتے گئے۔ میری امی بھائی کی خاموشی کو دیکھتی ساکن ہوتی بیٹھ گئیں۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بھائی کی خاموشی نے
بھابھی کی باتوں کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ میری بھابھی پھر بولی اور اس بار بولی تو سب کے پیروں تلے زمین کھینچ گئی۔ وہ بھائی سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ بھائی کو بولی کہ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ ان کا کہنا تھا اور میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کریں، آپ کیا میرے بھائی پہ تہمتیں لگا رہی ہیں؟ آپ خود میرے بھائی کے قابل نہیں ہیں۔ ارے جو عورت سالوں شوہر کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی اس کے کردار سے واقف نہ ہوئی تو اسے تو منٹوں میں طلاق دے دینی چاہیے۔ میرا کہنا تھا تو میری بھابھی کو سانپ سونگھ گیا۔ میں نے پھر کہا کہ جو عورت شوہر سے زیادہ پڑوسن کے شوہر پر یقین رکھتی ہو وہ اس طرح خود بد کردار ہوئی۔ میرے بھائی بھی سب بھول کر مجھے دیکھنے لگے جبکہ میری بھابھی کا رنگ سرخ ہو گیا۔ میں نے اپنے بھائی کا مخاطب کیا اور روتے ہوئے پوچھا کس کے لیے کر رہے ہیں سب؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا حاصل ہوا سوائے ذلت کے؟ میں اپنے بھائی کے گلے لگ کے رونے لگی تو میری بھائی جو سب سے غم دل میں دہائے بیٹھے تھے ہچکیوں سے رو دیے اور جو بولے تو دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ بولے کہ میں تھک گیا، میں زندگی کی اس تیزی میں نہیں چل پا رہا، میں اب تھک گیا ہوں۔ وہ اب کہہ رہے تھے۔ جب وہ رو کر چپ ہو گئے تو میں بھابھی کی طرف مڑی جو پتھر بنی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا آپ صحیح کہہ رہی تھی، بھائی جاتے ہیں بدنامی گلی، لیکن میرے بھائی کا کردار شفاف موتی کی طرح ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں۔ پھر میں دل پر پتھر رکھتے سب کو سچ بتانے لگی، جسے سنتے ہی میرے بھائی بھی شاکڈ ہو گئے۔ میں اس رات جب بھائی کے پیچھے گئی انہیں بدنام گلیوں کے راستے جاتا دیکھ کر ڈر گئی۔ میرا دل پھر بھی مجھے گواہی دے رہا تھا کہ بھائی کچھ غلط نہیں کر سکتے، اور وہ بھی یہی۔ میرا بھائی اس بدنام گلی کے پیچھے حصے میں تھے جہاں عجیب سی بدبو کا انبار تھا، وہاں حرام مشروب کی لاتعداد بوتلیں تھیں اور وہ بھی بہت گندا تھا۔ بھائی کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس سے میں واقف تھی۔ میرا بھائی ایک ٹرالی میں وہ گند بھر رہے تھے، جب وہ دونوں ٹرالیاں بھر گئی تو وہ آدمی اور میرا بھائی اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگے تو وہ گند اس چھوٹی سی بنا سیٹوں کی گاڑی میں ڈال دیا۔ میرے بھائی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے، یقیناً وہ کچرا پھینکنے گئے تھے، وہاں مزید اتنا گند تھا اسے پھینکنے میں گھنٹے لگتے۔ میں لوٹ آئی تھی اس روز۔ میں پہلے تو اس بات پر الجھی تھی کہ میرا بھائی ایسا کیوں کرے، لیکن پھر ایک ہی وجہ سامنے آئی، پیسہ اور ضرورت۔ میرے بتانے پر بھائی بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے۔ جب امی نے روتے ہوئے پوچھا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے تھے تو جواباً بھائی نے کہا تو وہ سنتے میری امی شدت سے رونے لگیں۔ بھائی نے بتایا کہ انہوں نے اچھی نوکریوں کے علاوہ معمولی نوکریوں کے لیے بھی جگہ جگہ ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی بھی نوکری نہ ملی، ہر ممکن کوشش کی پر کہیں نوکری نہ ملی۔ تعلیم تو کیا تجربہ بھی کام نہ آیا۔ تو ایک روز مجھے بازار میں ایک آدمی ملا، اس نے مجھے بتایا کہ اس محلے کے اس حصے سے کچرا اٹھا کر پھینکنا ہے اور پیسے بھی زیادہ ہیں۔ میں اس محلے نہیں جانا چاہتا تھا لیکن مجبور ہو گیا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ بتا رہے تھے میری بھابھی ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ میری امی نے میرے بھائی کو گلے لگا لیا جبکہ میری بھابھی بھی احساس ندامت سے بھائی کے پاؤں میں گر پڑی۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں، میری بھابھی نے دوبارہ بھائی سے چیزوں کے لیے لڑائی نہ کی۔ میرے بھائی نے وہ کام بھی چھوڑ دیا اور 1.5 سال مزید تنگی میں صبر شکر سے گزارنے کے بعد میرے بھائی کو اچھی نوکری مل گئی جس کی ان کے پاس ڈگری تھی۔ میری تعلیم مکمل ہوئے 3 مہینے ہو گئے اور تعلیم مکمل ہونے سے 1 ماہ پہلے ہی مجھے نوکری مل گئی تھی۔ پیارے لوگوں، علم کبھی ضائع نہیں ہوتا، اچھا برا وقت سب پر آتا ہے لیکن صبر شکر سے جلدی گزر جاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔